بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، ہمارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا کے لیے کافی ہے۔ ہمارے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں، بلکہ وہ وعدہ خلافی، معاملات میں دو نمبری، جھوٹ، بے ایمانی اور منافقت ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ جو باپ اپنی گڑیا کو اسکول تک اکیلے جانے نہیں دیتا تھا، وہ باپ عمر بھر کے لیے بیٹی کو اجنبی کے ساتھ شادی کر کے اکیلا بھیج دیتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑھ کر درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ جہاں خود کو سستا کر دیا جائے وہاں محبت بہت مہنگی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہی ہیرا ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو انگوٹھی دی اور کہا اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ اگر میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور جب غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے اس انگوٹھی پر یہ لکھا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصہ کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ غلطی کا سائز اس سے نکلنے والا نتیجہ طے کیا کرتا ہے، اس لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں نے چھوٹی سی غلطی کی تھی۔ یقین کیجئے صاحب یقین ہی نے مارا ہے۔ بیٹیوں کے رشتے طے کرتے وقت تھوڑی سی زحمت کر کے تحقیق بھی کر لیا کریں کہ دولت میں ڈوبا ہوا شخص انسان بھی ہے یا نہیں۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ معافی کا حقدار غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ سر جھکا کر کسی کی بھی ہر بری اور غلط بات مانتے جانا محبت اور ادب نہیں، غلامی ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ جذباتی ہونا، غصہ کر جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لینا، جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کسی منافق انسان میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے چاہتے ہیں۔ ہوشیاری اس کا نام ہے کہ انسان اپنے تجربہ کو محفوظ رکھے اور اس کے مطابق کام کرے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجہ کی مصیبت ہے۔ جو شخص کسی کے عیب تلاش کرنے میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ اگر تو کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ جو شخص اپنے آپ کو گمراہ کرے گا اسے کوئی دوسرا شخص کس طرح راہ پر لا سکتا ہے؟ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے وبال ہو جاتا ہے۔ انسان اس عمر پر کس طرح خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں کے گزرنے سے گھٹتی جاتی ہے، اور اس جسم کی سلامتی پر یوں مغرور ہوتا ہے جو جہاں بھر کی آفتوں کا نشانہ ہے۔ جو شخص علم رکھتا ہے پر اس پر عمل نہیں کرتا، اور وہ اس بیمار کی مانند ہے جس کے پاس دوا تو ہے پر وہ اسے استعمال نہیں کرتا۔ جو مسکین پر ہنستا ہے گویا اس کے بنانے والے کی حقارت کرتا ہے۔ گھر اور مال وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن دانشمند بیوی نعمت خداوندی ہے۔ اپنے دل کا غم اپنے دل ہی میں رکھو، ورنہ لوگ سنیں گے تو ہنسی اڑائیں گے اور غم کوئی نہ جانے گا۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا دنیا کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے،
اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ اولاد کو نئے جوتے اور کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیں کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اثر نہ چھوڑ سکیں، اور پھر نصیب ہار جاتے ہیں تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ اہم یہ نہیں کہ آپ خوش نظر آتے ہیں، اہم یہ ہے کہ کیا آپ واقعی خوش ہیں۔ اگر آپ خود واقعی خوش ہیں تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ جب خدا کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قناعت، کفایت شعاری اور عفت و پاک دامنی کا لباس پہننے کا الہام کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایک شخص صرف ہمدرد کان چاہتا ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے بات کرے۔ ہمیں صرف چند دوستوں کی ضرورت ہے جو ہمارے الفاظ کے اظہار سے پہلے ہمیں سمجھ جائیں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں مل جاتی ہے اسی کی قدر نہیں رہتی، اور جو دیر سے ملتی ہے، مشقت، صبر، توکل اور محنت سے ملتی ہے، اس کی قدر تا قیامت رہتی ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔